ایک بہن نے فرمایا کہ غسل کا طریقہ صاحب کیا ہے وہ بتا دیں، اور کیا عورت بغیر بال کھولے نچلے دھڑ سے ہی غسل کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، غسل کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ واش روم جانے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دل میں پاک ہونے کی نیت حاضر کر لیں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، اور پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل تو ہے غسل کے فرائض پورے کرنا۔ پھر آپ الٹا قدم رکھ کر باتھ روم میں داخل ہوں، اب اندر کوئی کلام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب لباس وغیرہ اتار لیں، اس کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اگر جسم پہ کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو تو اس کو صاف کیجئے۔ پھر تیسرا، نماز کی طرح کا وضو کریں۔ اس کے بعد چوتھا، پورے جسم پر تیل کی طرح پانی کو مل لیں، خصوصاً جب سردیوں میں آپ نہا رہے ہوں، اور خصوصاً جب شاور وغیرہ سے نہ نہا رہے ہوں، بالٹی وغیرہ سے، تو زیادہ ضروری ہے کہ ایسا کر لیں۔ اور یہ غسل جنابت کی میں آپ کو خاص بات یہ عرض کر رہا ہوں، احتیاط، ورنہ عام غسل میں تو نہ بھی کریں، چلے مسئلہ نہیں ہے، تیل کی طرح پانی کو مل لیں۔ اس کے بعد پھر اپنے سیدھے کندھے پر نیچے دھڑ پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر الٹے کندھے پر، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر پورے بدن کو دھو لیں، اور آخر میں دھوتے ہوئے ملتے بھی جائیں، یہ بھی سنت کریمہ ہے، اور آخر میں پھر کسی تولیہ وغیرہ سے جسم کو صاف کر لینا بھی مستحب ہے۔ سرکار سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، کبھی آپ نے تولیہ کو منع کر دیا اور ایسے ہی گیلے بدن پر کپڑے پہن کے تشریف لے گئے، لیکن وہاں عرب کی گرمی تھی تو یقینی سی بات ہے وہ 2 منٹ میں وہ پانی اڑ گیا۔ تو ٹھنڈے علاقوں میں اور عام علاقوں کے اندر ایسا نہ کیا جائے، بلکہ نبی کریم سے جسم مبارکہ صاف کرنا بھی ثابت ہے، تو اس سنت پر پھر عمل کریں۔ یہ غسل کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر غسل جنابت ہے تو اس میں خاص طور پر مطلب کلی کا اہتمام، ناک میں پانی چڑھانا، جو اگرچہ وضو میں دونوں فرض پورے ہو جائیں گے، اور پورے بدن پہ اچھی طرح پانی کا بہانا، خاص طور پہ بہنیں بال گھنے ہوتے ہیں، بالوں کی ایک ایک جڑ میں پہنچنا چاہیے، کانوں کے اندر، یعنی سوراخ میں نہیں لیکن کان کے سوراخ کے باہر جتنا ظاہری حصہ ہے اس کو اچھی طرح دھونا۔ پھر اور جسم کے اندر ایسے مقامات کہ آپ کو اگر یہ گمان ہو کہ جب تک اچھی طرح اس میں پانی نہیں ڈالا جائے گا پانی پہنچے گا نہیں، یا صرف مسح ہو جائے گا، تو اب وہ آپ خود اندازہ کر لیں، ان تمام مقامات پر اچھی طریقے سے پانی پہنچانا ہوگا۔ اب جو آپ نے بال کھولنے کا کہا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جس کی بالوں میں مینڈیاں بنی ہوئی تھیں، یعنی وہ 3 4 بنا کے بہت ساری مینڈیاں، ان کو کھولنا بڑا آزمائش تھا، تو سرکار نے ان کو اجازت دی کہ آپ اسی پر پانی بہا لیں، بس سر کے یعنی بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے اور سر تک، باقی بالوں پر پانی بہا لیں، کھولیں نہیں۔ لیکن جو عام چٹیا ہوتی ہے اس کو کھولنا ہوگا۔ اور سر دھوئے نہ دھوئے، خواتین کو سر دھونا فرض ہے۔ یہ غلط کسی نے مسئلہ نکال دیا ہے کہ جی بہنیں سر چھوڑ دیں، نیچے دھڑ سے نہا لیں، غسل ہو جائے گا۔ ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب یہ حدیث بیان کی کہ علی، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اگر ایک بال بھی نہ دھلا تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی آپ پھر سر منڈایا کرتے تھے کہ اس خوف کی وجہ سے کہ کوئی ایک بال سوکھا نہ رہ جائے۔ ہاں، اگر کوئی بہن ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر بہت ہی سخت سردی ہے، گرم پانی یوز کریں، اس کے بعد بھی فوراً ایک دم بال ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور شدید قسم کا نزلہ، سر کی جکڑن ہو سکتی ہے، چاہے سر کتنے ڈھک لیں تب بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہیٹر چلنے کے باوجود بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر اس قسم کی پرابلم ہے تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، پھر نیچے سے نہا لیں اور اوپر سر کا اور بالوں وغیرہ کا مسح کر لیں جب تک یہ کیفیات رہیں۔ یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ہیٹر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں بعض گھر تو وہ ٹھنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے گھر، اس میں پھر یہ صورتحال ہے کہ اگر بال آپ گیلے کر کے رکھیں گی تو بہت زیادہ بیماری کا اندیشہ ہے، وہاں پر بھی اس کی اجازت ہوگی کہ جب تک یہ کیفیات باقی رہیں آپ سر کا مسح کر لیں اور چہرے کا بھی، اور نیچے پورا دھڑ اچھی طریقے سے دھو لیجئے۔